اختر رضوی اور کل مومن مومنات کی روح کو بخش دے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ صلوات اللہ نور السماوات والارض۔ خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ نور کی 25ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، خدا نور دیتا ہے، نور پہ نور، نور پہ نور، نور پہ نور، اور یہ نور وہ ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسرے اشیاء کے ظہور کا سبب ہو۔ اور ہمارے امام نے ارشاد فرمایا یہ نور پہ نور، نور پہ نور جو ہے وہ سلسلہ امامت ہے۔ ایک امام جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے، اور یہ امامت کا سلسلہ یوں ہی قیامت تک جاری رہے گا۔ اور عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو اور علی کو زیر عرش ایک نور سے خلق کیا، اور جب آدم کو خلق کیا تو ہمارے نور کو ان کے صلب میں قرار دیا۔ یہ نور ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب اللہ نے چاہا کہ تمام خلق کو پیدا کرے تو اللہ نے سب سے پہلے میرے نور سے عرش کو خلق کیا، میرے بھائی علی کے نور سے فرشتوں کو خلق کیا، میری بیٹی فاطمہ کے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا، میرے بیٹے حسن کے نور سے آفتاب و مہتاب کو خلق کیا، اور میرے بیٹے حسین کے نور سے حور اور بہشت کو خلق کیا۔ اور جب مالک کائنات نے تکمیل کائنات کا ارادہ کیا، یعنی مٹی، پانی، آگ اور ہوا بنائی، جب ساری تیاریاں ہو چکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے 2 مٹھی خاک لے آؤ۔ آج جہاں پر قبر رسول ہے وہاں جبرائیل آئے، میکائیل آئے، 2 مٹھی خاک لے کر گئے، اور اس مٹی کو گوندھا گیا اور ایک پیکر خاکی تیار کیا گیا، اور یہ آدم کا پتلا 24,000 برس تک سرے راہ پڑا کھن کھناتا رہا، یہاں تک کہ جب اللہ نے چاہا کہ وہ اس میں روح پھونکے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں روح پھونکوں تم سب سجدے میں گر جانا۔ ظہر کا وقت تھا جب جناب آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی، روح جو تھی قدموں سے ہوتی ہوئی کمر، کمر سے شکم، اور شکم سے آنکھوں تک پہنچی، اور جناب آدم کی آنکھیں کھلی، عرش کی طرف دیکھا، 5 نام لکھے دیکھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ صلوات بھیج ناموں کی برکت سے جناب آدم کو خلافت ملی، اور ان کی
तौबा कबूल हुई इसलिए कि यही 5 तो मशीयत इलाही थी। और मशीयत के बारे में खुदा क्या कह रहा है कुरान में? मशीयत क्या है? खुदा कह रहा है कुरान में सूरह निसा में कि खुदा हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा इस बात को कि उसके साथ शिर्क किया जाए, मगर उन गुनाहों को बख्श देगा जिनके बारे में मशीयत ने चाहा। ये आयत जो है सूरह निसा में 2 मरतबा आई, एक सूरह के आगाज़ में, एक सूरह के वसत में। अगर आप आयत का पहला हिस्सा देखिए तो खुदा ने सख्ती दिखाई कि खुदा हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा इस बात को कि उसके साथ शिर्क किया जाए। लेकिन जब आयत का दूसरा हिस्सा देखिए तो अल्लाह की रहमत जोश मारी, कहा उन गुनाहों को बख्श देगा जिनके बारे में मशीयत ने चाहा, जिनके बारे में मशीयत ने का चाहा। मैं कहूँगी परवरदिगार सज़ा देने वाला भी तू है, जज़ा देने वाला भी तू है, अरे तू ही फैसला कर। का फैसला तो मैं ही करूँगा लेकिन रहम की अपील किसी और दरवाजे पर होगी। मैं कहूँगी परवरदिगार वो फैसले कैसे होते हैं जो तू करता है और मशीयत बदल देती है। तेरे फैसले कुछ और होते हैं, मशीयत के फैसले कुछ और होते हैं। क्या ये तेरी मशीयत जो है ये तेरे अंबिया हैं? कहा मेरे अंबिया मेरी मशीयत नहीं, ये तो मेरी मशीयत के ताबे हैं। अगर ये अंबिया मेरी मशीयत होते तो जनाब आदम की तौबा ऐसे ही कबूल हो जाती, नूह की कश्ती भंवर में क्यों फंसती? तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की मशीयत कौन है कि जिनको इख्तियार है कि अल्लाह के फैसले बदल दे। तारीख़ के औराक पलटते पलटते मेरी निगाह एक वाक़ये पर पड़ी। 3 शाबान थी, मोहम्मद का सहन था, झूले में हुसैन था, एक पर कटा फरिश्ता आया, सज़ा अल्लाह ने दी थी, माफ़ी हुसैन ने देकर बता दिया खुदा वो है, मशीयत खुदा मैं हूँ। सलवात खुदा वो है, मशीयत खुदा मैं हूँ। राहिब को बे औलाद तौहीद ने रखा था, हुसैन ने 7 बेटे देकर बता दिए खुदा मैं हूँ और खुदा वो है और मशीयत खुदा मैं हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि मौला बताइए मशीयत किसे कहते हैं? अपने सीने की तरफ इशारा करके हमारे इमाम ने इरशाद फरमाया नहनु मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत हैं। या तो आप कोई ऐसा घराना दिखा दीजिए जिसके घर में रहने वाले ये दावा कर सके कि हम अल्लाह की मशीयत हैं, वरना मुझे इस आयत का तर्जुमा करने से कोई नहीं रोक सकता कि खुदा हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा इस बात को कि उसके साथ शिर्क किया जाए, मगर उन गुनाहों को बख्श देगा जिनके बारे में मशीयत यानी 14 मासूमीन ने चाहा। सलवात किसी एक की शोहरत होती है, किसी एक की इज्जत होती है, पूरा ख़ानदान उसी से जाना जाता है, लेकिन ये शोहरत नस्लों में नहीं जाती। लेकिन ख़ानदान मोहम्मद में हर एक की शोहरत उनकी अपनी वजह से है। अली की इज्जत अपनी वजह से, हसन की शोहरत अपनी वजह से, हुसैन की करीमी उनकी अपनी वजह से। इनके किया कोई मोहम्मद हो के अली हो जाता है, कोई मोहम्मद हो के हसन हो जाता है, कोई मोहम्मद हो के हुसैन हो जाता है। ये वाहिद ख़ानदान है पूरी कायनात आदम व आलम में हमारे रसूल का कि इनकी कब्रें किसी बड़े इंसान के पहलू में होने की वजह से मशहूर नहीं हुई, बल्कि इनके
پہلو میں اگر کوئی نامور بھی ہو تو گمنام ہو جاتا ہے۔ مولا علی کے ایک طرف آدم سویا ہوا ہے، ایک طرف نوح سویا ہوا ہے، لیکن جب بھی کوئی جاتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آدم کو سلام کرنے جا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نوح کو سلام کرنے جا رہا ہوں، جب بھی جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ علی کو سلام کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مالکوں کے ہوتے ہوئے نوکروں کے نام نہیں لیے جاتے، یہ کسی کی قربت کی وجہ سے عزت نہیں پاتے بلکہ ان قربت کی وجہ سے لوگ عزت پاتے ہیں۔ یہ کسی شہر کی وجہ سے مشہور نہیں ہوتے، یہ کسی ملک کی وجہ سے مشہور نہیں ہوتے بلکہ ان کی وجہ سے شہر عزت پاتے ہیں، ان کی وجہ سے ملک عزت پاتے ہیں۔ اگر یہ مکے میں آ جائے تو مکے کو مکہ معظمہ کر دیتے ہیں، مدینے میں آ جائے تو مدینے کو مدینہ منورہ کر دیتے ہیں، کربلا میں آ جائے تو کربلا کو کربلا معلیٰ کر دیتے ہیں، نجف میں آ جائے کو نجف اشرف کر دیتے ہیں، کاظمین میں آ جائے تو کاظمین کو شریفین کر دیتے ہیں، اور مشہد میں آ جائے تو مشہد کو مشہد مقدس کر دیتے ہیں۔ صلوات بھیجو۔ حدیث پڑھی جاتی ہے وَأَوَّلُنَا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد۔ ان کا پہلا بھی محمد، ان کا درمیان بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، ان کے کل محمد، یہ سارے کے سارے محمد۔ حدیث میں کہیں بھی لفظ 14 نہیں ہے، جہاں بھی ہے یہی ہے، پہلا محمد، درمیان محمد، آخر محمد، کل کے کل محمد، سارے کے سارے محمد، یعنی ان کا علی بھی محمد، ان کا حسن بھی محمد، ان کا حسین بھی محمد، ان کا سجاد بھی محمد، ان کا باقر بھی محمد، ان کا صادق بھی محمد، ان کا کاظم بھی محمد، ان کا رضا بھی محمد، ان کا تقی بھی محمد، ان کا نقی بھی محمد، ان کا عسکری بھی محمد، ان کا مہندی بھی محمد۔ اور چونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہے تو حدیث یہیں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ صرف 14 محمد نہیں، سارے کے سارے محمد ہے تو ان کا عباس بھی محمد، ان کا اکبر بھی محمد، ان کا اصغر بھی محمد، ان کا قاسم بھی محمد۔ صلوات بھی۔ ذات ایک ہے، صفات علیحدہ ہیں۔ جب اللہ نے چاہا کہ اپنے نور سے اپنی حمد کو ظاہر کرے تو اس نے محمد کر دیا۔ عرب کے جاہل پوچھتے تھے خدا اعلیٰ ہے، خدا عظیم ہے، وہ خدا بڑا ہے تو وہ کتنا بڑا ہے؟ اس نے چاہا کہ اپنا بڑا ہونا بتائے، اس نے علی کر دیا۔ لوگوں نے آ کے رسول سے پوچھا کہ موسیٰ کو طور پہ جلوہ دکھایا، وہ جلوہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے چاہا کہ اپنا حسن دکھائے تو اس نے حسن کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا خدا کریم ہے تو کتنا کریم ہے؟ اس نے چاہا کہ اپنی کریمی دکھائے تو اس نے حسین کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے سجاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ علوم کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے باقر کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ان کے خاندان میں یہ سچائی کہاں سے آئی؟ اس نے صادق کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ان کے خاندان میں علم کیسا ہے؟ اس نے کاظم کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا خدا راضی ہوتا ہے تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ اس نے چاہا کہ اپنا راضی ہونا دکھائے، اس نے رضا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ان کے خاندان میں یہ تقویٰ کیسا ہے؟ اس نے تقی کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا پاکیزہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ لوگوں نے پوچھا پاکیزہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اس نے نقی کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کا جمال و کمال کیسا ہے؟ اس نے عسکری کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا
اللہ غائب ہے تو کیسے غائب ہے؟ وہ غائب ہے تو ہم کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے چاہا کہ اپنی غیبت دکھائے تو اس نے محمد مہندی کر دیا۔ صلوات سارے کے سارے محمد ہیں۔ 8ویں محمد کا دور تھا، مامون کا دربار سجا ہوا تھا، دربار میں سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ایسا خوشبو کا جھونکا آیا ہے کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ کوئی پردہ ہٹا کر دیکھتا ہے، کوئی جھروکے سے جھانک کے دیکھتا ہے، کوئی کرسی کے نیچے دیکھتا ہے، کوئی مجمع کے بیچ میں دیکھتا ہے کہ اچانک مجمع سے ایک شخص آگے آیا اور مامون سے کہنے لگا جس خوشبو کو یہ دربار میں سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ خوشبو جو ہے وہ میرے ہاتھ میں جو یہ ڈبیا ہے، اس ڈبیا سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ کہا آخر اس ڈبیا میں ایسا کیا ہے؟ کہا تیرے رسول کے 7 بال ہیں جو ہمیں تبرکات کے طور پر نسل در نسل ملے تھے، آج بیچنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اس لیے آیا ہوں۔ کہا کیا قیمت ہے ان بالوں کی؟ کہا ایک بال کی قیمت 1 لاکھ دینار ہے۔ مامون نے خزانچی کو بلایا کہ 7 لاکھ دینار دو اور 7 بال خرید لو اور شہر میں منادی کروا دو کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم رسول کی اولاد ہیں، اس لیے کہ رسول کے بال جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ اب شہر میں منادی کرا دی گئی، اب لوگ آتے، بالوں کی زیارت کرتے، مامون کا قصیدہ پڑھتے اور چلے جاتے۔ پھر ایک مرتبہ ایک وقت ایسا آیا کہ جیسی ان بالوں سے خوشبو آ رہی تھی ویسے ہی دروازے سے خوشبو آنا شروع ہوئی، اس لیے کہ اب وہ آیا جو محمد کا اصل وارث تھا، تو اب خوشبو بالوں سے بھی آ رہی ہے، اب خوشبو ادھر سے بھی آ رہی ہے۔ مامون کہنے لگا امام رضا سے کہ آپ اپنے کو خاندان رسالت کہتے ہیں، آپ اپنے کو اہل بیت رسول کہتے ہیں، دیکھیے اصل میں خاندان رسالت ہم ہیں، اہل بیت ہم ہیں، رسول کی آل ہم ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس رسول کے یہ 7 بال ہیں۔ امام نے کہا غلط فہمی ہے تیری، جو یہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ 7 بال میرے نانا کے ہیں، 3 بال الگ کیے، کہا یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں، یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں۔ کہا دعویٰ کیا ہے تو اب دلیل بھی دیجئے۔ کہا آگ روشن کی جائے، آگ روشن کی گئی، اس میں وہ 3 بال اٹھا کر امام نے ڈال دیے، بال جل کر خاک ہو گئے۔ اب جیسے ہی وہ 4 بال ڈالے، آگ جو تھی آتش نمرود کی طرح گلزار ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مامون حیران رہ گیا، درباری حیران رہ گئے، کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا کہ 4 بال آپ کے نانا کے ہیں، یہ 3 بال آپ کے نانا کے نہیں ہیں؟ ارے دکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں، رنگ بھی ایک جیسا ہے، لمبائی بھی ایک جیسی ہے۔ کہا تو نے دیکھا نہیں ان بالوں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے جو میرے بالوں سے آ رہی ہے۔ کہا خلافت سنبھال، حکومت سنبھال، آل محمد کی برابری کبھی نہ کرنا، جب تیری سمجھ میں بال نہیں آتے تو آل کیا سمجھ میں آئے گی؟ صلوات میں سارے کے سارے محمد ہیں۔ امام حسن علیہ السلام ایک کھجور کے باغ کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ادھر سے امیر شام کا لشکر گزرا، امیر شام سارے اپنے پروٹوکال کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ تھا، کہنے لگا یہ وہی ہے نا جس کے باپ نے دعویٰ سلونی کیا تھا؟ کہا کیا ان کا بھی یہی دعویٰ ہے؟ آ کر امام حسن سے پوچھتا کہ آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے؟ کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہم سب کا ایک ہی دعویٰ ہے۔ کہ اگر آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے تو بتائیے اس باغ میں کتنی کھجوریں ہیں؟ امام نے بے نیازی سے کہا 4404۔ بس فوراً اس نے سپاہیوں کو بلایا، کہا گننا شروع کر دو، آج ہم ان کے دعوے کو غلط ثابت کر دیں گے۔ اب امامت اطمینان سے کھڑی ہوئی ہے، حکومت پریشان ٹہل رہی ہے، اور سپاہیوں نے گننا شروع کیا اور گنتے گنتے پہنچے 4401، 4402، 4403، 4404،
امیر شام کہتا ہے کوئی تو تدبیر کرو. کہتے بہت کوشش کر چکے, نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے, نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. کہنے لگا آپ نے علم غیب سے بتا دیا, آپ کے نانا بھی علم غیب جانتے تھے, آپ بھی علم غیب جانتے ہیں, آپ نے علم غیب سے بتا دیا. یہ کہہ کر امیر شام جانے لگا. امام حسن نے کہا پلٹ واپس آ, سن میں نے علم غیب سے نہیں بتایا, میں نے کہا اور یہ ہو گئی. صلوات سارے بیٹے محمد کے سارے بیٹے محمد. حالانکہ دیکھیے اللہ نے محمد کو بیٹا نہیں دیا, اللہ نے محمد کو بیٹی دی تھی. بیٹی کو 2 بیٹے دیے, پھر ان 2 بیٹوں کو محمد کا بیٹا بنایا, ان 2 بیٹوں کو محمد کا بیٹا بنایا. حالانکہ لوگ رسول کو ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی حسن بھی محمد کو دے دیتا, حسین بھی محمد کو دے دیتا. بھائی پہلے بیٹی دی, بیٹی کو 2 بیٹے دیے, پھر ان 2 بیٹوں کو محمد کا بیٹا بنایا. اتنا گھما پھرا کے کیا تو ڈائریکٹ محمد کو ہی حسن دے دیتا, محمد کو ہی حسین دے دیتا. اللہ نے کہا بے شک میں حسن بھی محمد کو دے سکتا تھا, حسین بھی محمد کو دے سکتا تھا, لیکن پھر ان کو نبی بنانا پڑتا. اس لیے کہ ابراہیم نبی تو اسماعیل بھی نبی, یعقوب نبی تو یوسف بھی نبی. کل کو یہ نبی قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ بھئی یہ ہمارا سردار انبیاء کیسے ہو سکتا ہے, ہم نبی تو ہمارے بیٹے بھی نبی ہیں, ان کا بیٹا تو نبی نہیں ہے. تو میں کہوں گی پروردگار تیرے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی تھی, جہاں 1.25 لاکھ انبیاء بھیج سکتا تھا وہاں 2 نبی اور صحیح تو حسن کو بھی نبی بنا دیتا اور حسین کو بھی نبی بنا دیتا. کا بے شک بنا سکتا تھا, میں حسن کو بھی نبی بنا دیتا, میں حسین کو بھی نبی بنا دیتا. لیکن نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے عرش کی قبر کو فرش تک پہنچانا. اور غدیر میں علی ولی اللہ کے بعد کوئی قبر تھی ہی نہیں جس کے لیے میں نبی بناتا, اس لیے کہ دین کامل نہیں, دین اکمل ہو چکا تھا. کامل اسے کہتے ہیں جس میں کوئی گنجائش ہو, اکمل اسے کہتے ہیں جس میں کوئی گنجائش ہی نہ ہو. یعنی آدم آئے دین اکمل نہیں ہوا, موسیٰ آئے دین اکمل نہیں ہوا, عیسیٰ آئے دین اکمل نہیں ہوا, محمد آئے دین اکمل نہیں ہوا. ارے نماز آئی دین اکمل نہیں ہوا, روزہ آیا دین اکمل نہیں ہوا, حج آیا دین اکمل نہیں ہوا. ادھر رسول نے غدیر میں علی ولی اللہ کہا, ادھر دین اکمل ہو گیا, اللہ دین سے راضی ہو گیا. تو جب بغیر علی ولی اللہ کے اللہ کا دین کامل نہیں ہوتا, مسلمانوں تمہارا دین کیسے کامل ہو جائے گا؟ صلوات بھی یہ علی ولی اللہ کیا ہے؟ خدا اور نبی کے مشترکہ راز کا نام ہے علی ولی اللہ. جب اللہ نے رسول کو معراج پر بلایا, پردے کے پیچھے سے وحی کی, اور قرآن نے کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, وحی کی ہم نے اپنے بندے پر. اب جو بھی کی میرے اللہ, جب تجھے بتانا ہی نہیں تھا کہ وحی کی کیا, تو یہی کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی کی. اب جب لوٹ کر آئے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وحی کی؟ اللہ نے معراج پر بلایا, لاکھوں میل کا سفر کرایا, نظام کائنات کو روکے رکھا, پردے کے پیچھے سے وحی کی. کیا وحی کی؟ رسول نے کہا جب وہ نہیں بتانا چاہتا تو میں کیوں بتاؤں,
کہ کیا وحی کی؟ اب سارے بندے پریشان، جب بھی کوئی آیت آتی، کوئی وحی آتی، کوئی پیغام آتا، لوگ پوچھتے یہ کہیں وحی تو جو نہیں جو معراج پر بتایا تھا، نماز آئی یا رسول اللہ یہ کہیں وہ جو ہی تو نہیں، روزہ آیا یا رسول اللہ یہ کہیں وہ جو ہی تو نہیں، یہاں تک کہ بندے پریشان رہے۔ آخری حج کر کے رسول کھڑے ہوئے تھے، جبرائیل آئے، اپنے پروں کو نبی کے قدموں پر مس کر کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ تک پہنچایا جا چکا۔ بندے پیغام سن کر پریشان نہیں ہوئے کہ آج پتا چلا یہ جو تھا یہ علی ولی اللہ تھا۔ صلوات اسی لیے رسول نے کہا یا علی میں سر ہوں تو دھڑ ہے، میں سر ہوں تو دھڑ ہے۔ یہ سر کیا ہے؟ جس سے آپ سجدہ کرتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کی نسل کو بڑی عزتیں دی، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی ذائقہ چکھنے کے لیے، منہ دیا بولنے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، یعنی آپ کی ساری انسانیت، ساری شرافت جو ہے وہ آپ کے سر میں ہے، جس سے آپ دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، بولتی بھی ہیں، سوچتی بھی ہیں۔ اور میرا رسول میرے علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے یا علی تو سر ہے میں دھڑ ہوں، یعنی رسول کہنا چاہتے تھے یا علی میں دیکھوں گا تو تیرے ذریعے، سنوں گا تو تیرے ذریعے، بولوں گا تو تیرے ذریعے، سوچوں گا تو تیرے ذریعے، شفاعت تیرے ذریعے، نجات تیرے ذریعے، عدل تیرے ذریعے، بقا تیرے ذریعے، وقار تیرے ذریعے، رزق تیرے ذریعے، عزت تیرے ذریعے، اور جنت میں بھیجوں گا تو بھی تیرے ذریعے، اور جہنم میں ڈھکیلوں گا تو بھی تیرے ذریعے۔ صلوات بھی تو علی تو وہ ہے جس نے اسی لیے ساری زندگی رسول کی حفاظت کی اور شریعت رسول کی حفاظت کی، اور بعد علی حسین ابن علی آگے بڑھا، شریعت رسول کی حفاظت کے لیے ایک دوپہر میں بھرا گھر کربلا میں لٹا دیا۔ شریعت رسول کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑا، کہا بیعت نہیں ہو سکتی، ادھر سامان سفر تیار ہوا۔ ارے جب قافلہ چلنے لگا تو کیا تیاری تھی پتہ ہے آپ کو؟ 12 اونٹوں پر تو صرف زہرا کی بیٹیوں کی چادریں تھیں، اور 45 اونٹوں پر علی اکبر کی شادی کا سامان تھا۔ ارے ایک ایک بیوی تیار ہوئی، عین وقت پہ امام حسین کہتے بہن زینب تم نہ جا سکو گی۔ کہا کیوں بھیا؟ کہا تم پر عبداللہ کا حق ہے، جب تک وہ اجازت نہیں دیتے کہ میں ابھی اجازت لے کر آتی ہوں۔ اب آئی جناب عبداللہ کے پاس، سرانے نہیں بیٹھی، خدموں کے قریب بیٹھی ہے، اور زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور پیروں پر گرے، چوک کر اٹھ بیٹھے جناب عبداللہ۔ کہتے علی کی بیٹی بطول کی عزت آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ آپ کی جگہ یہ نہیں ہے۔ کہا عبداللہ یہ بتاؤ مجھے میرے بھائی سے کتنی محبت ہے؟ کہا اتنی محبت ہے کہ آپ ان کے بغیر جی نہیں سکتی۔ کہا بتاؤ اگر میرا بھائی کہیں چلا گیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ کہا آپ جی نہیں سکیں گی شہزادی؟ کہا میرا بھائی سفر پر جا رہا ہے، اگر میں ساتھ نہ گئی تو آج 2 کام ایک ساتھ ہوں گے، ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ کہا میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ ارے آپ کنیزیں بھی لے جائیے، آپ غلام بھی لے جائیے، ارے آپ جہاں کہیے میں آپ کو جاگیر لکھ کر دے دوں۔ کہا عبداللہ کہیں جاگیر نہیں چاہیے، یہ بتا شام میں تیری کوئی جاگیر ہے؟ اگر ہے تو وہی میرے نام لکھ کر دے دے۔
ادھر قافلہ چند قدم چلا ہوگا، دیکھا جناب عبداللہ پیچھے چلے آ رہے ہیں. ارے کہتے ہیں جناب زینب سے، ارے شہزادی آپ جا رہی ہیں پردیس میں، ارے وقت کا امام ساتھ میں، اگر کوئی مصیبت پڑ گئی تو آپ کیا کریں گی؟ کہا عبداللہ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں. کہا آپ اپنے ساتھ صدقہ لے کر چلی جائیے. کہا عبداللہ اتنے بڑے امیر ہو گئے، میرے بھائی پر سے کچھ صدقہ کرو گے؟ تمہارے گھر میں ایسی کون سی قیمتی چیز ہے؟ ایک مرتبہ ان کو آگے کیا، محمد کو آگے کیا، جب میرے امام پر وقت پڑے ان کو اپنی طرف سے، محمد کو میری طرف سے صدقہ کر دیجئے گا. اور قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا. 3 دن کی بھوک اور پیاس اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے آلتش آئے پیاس مارے ڈالتی ہے. ارے ایک دوپہر میں حسین نے 71 لاشیں اٹھائے ہیں. ارے کون سا ایسا گھر ہے جہاں ملک الموت نہ آئی ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کوئی مر جاتا ہے اور لوگ جاتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کیسے خاموش کراتے ہیں؟ پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا سا پانی لاؤ اس کو پلا دوں، روتے روتے بری حالت ہو گئی ہے تاکہ دھیان بڑھ جائے. اب آپ بتائیے علی اکبر کا لاشا زینب ام لالا کو کیسے خاموش کرائے؟ اصغر کا لاشا ہے، رباب کو کیسے تسلی دے؟ قاسم کا لاشا ہے، ام فروا کو کیسے سمجھائے؟ 71 لاشیں اٹھانے والا حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے. ارے 13 ضربتیں رسول کی بوسہ گاہ پر چلی اور بعد شہادت حسین خیموں میں آگ لگی ہے. اور ایک علماء کہتے ہیں، اللہ کرے اس جملے کا ثواب انہی کو پہنچے، وہ کہتے ہیں دعا کیا کریے کہ کوئی کسی کو لوٹے نہ، اور اگر لوٹنا ہی ہے نا، لوٹنا ہے نا تو ڈاکو لوٹ لے لیکن فوجیں نہ لوٹے. کسی نے کہا لوٹنا تو برابر ہوتا ہے، ڈاکو کا کیا لوٹنا، فوج کا کیا لوٹنا؟ کہ جب ڈاکو لوٹتا ہے ڈر ڈر کے لوٹتا ہے کہیں کوئی بچانے نہ آ جائے، لیکن جب فوجیں لوٹتی ہے ارے کچھ نہیں چھوڑتی ہے. نیزے کی نوک سے جناب زینب کے چادر اتاری، خیموں میں آگ لگا دی. ارے پتہ ہے آگ کب بجھی تھی؟ جب جلنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا، ارے تب آگ بجھی تھی. ارے حمید کہتا ہے میں نے دیکھا، ارے ایک بی بی ہے جلتے ہوئے خیمے کے اندر جانا چاہتی ہے. میں نے کہا نہ جا، بی بی جل کر خاک ہو جائے گی. کہتی ہے کیا کروں، میری بہت قیمتی امانت اندر ہے. ایک مرتبہ یا علی کہا، جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، دیکھا ایک بیمار بستر پر لیٹا ہے. کہا بیٹا غص سے آنکھیں کھولو، ہم اجڑ چکے ہیں. سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پہلی بار قیامت کا منظر دیکھا کہ بوبی زینب کے سر پر چادر نہیں ہے. ارے یہ نہیں کہا کہ بوبی چادر کہاں گئی، کہا تو یہ کہا اے بوبی میرا چچا عباس کہا. اگر عباس زندہ ہوتے تو میرے سر پر چادر نہ ہوتی. سجاد میرے بیمار امام نے اٹھنا چاہا، اٹھ نہ سکا. ایک مرتبہ پشت پر لادا جلتے ہوئے خیمے سے نکلی، کہتی بھیا حسین 18 برس کے لاشے کو اٹھاتے وقت کہا تھا میری مدد کو، میں غریب ہو گیا. ارے مجھ کو دیکھو 22 سال کے جوان کو پشت پر لاد کر جلتے ہوئے خیمے سے نکلی ہوں. نہ میں نے تمہیں پکارا ہے، نہ عباس کو آواز دی ہے. اپنی نسل قطع کر کے زینب تمہاری نسل بچا رہی ہے. ارے بھائی کی لاش سے کیسے چلی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا بھائی مر جائے اور بہن پردیس میں ہو تو لاشا اس وقت تک کہ نہیں اٹھتا. ارے جب تک بھائی بہن آ نہ جائے بھائی کے لاشیں باہر، اور جب آتی ہے بہن تو کہتی ہے چیلم کر کے جاؤں گی، میرا بھائی مرا ہے. آئے وہ بہن زینب، ارے لاشیں سے کیسے اٹھائی گئی، پشت پر تازیانے برسائے گئے. ارے قافلہ چلا، ارے کوفے میں داخل ہوا ہے. ارے وہی کوفہ ہے
زینب کو یاد آیا کہ جب پہلی بار اس کوفے میں آئی تو کوفے کی شہزادی تھی، مولا علی کی حکومت تھی، اور عماری کا پردہ ہٹا کر مولا علی نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور کہتے ہیں میری بیٹی زینب آ دیکھ میں تجھے دکھا دوں، وہ کوفے کا مرکزی دروازہ ہے، وہ چوک ہے، وہ دربار ہے، وہ بازار ہے۔ تڑپ کر کہتی ہے اے بابا، بازار اور دربار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، مجھ کو کیوں دکھا رہے؟ میں آپ کی شریف بیٹی ہوں بابا، میں آپ کی پردہ دار بیٹی ہوں۔ کہا زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی ہے، شریفوں کو اجڑنے میں ارے دیر نہیں لگتی ہے۔ ارے اسی کوفے میں آئی بے مقنع چادر، ارے کہتی ہے سجاد قافلہ کسی اور گلی سے نہیں جا سکتا، کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کہ اسی گلی کے کونے میں حبیب کا گھر ہے، اس کا 5 برس کا بیٹا ارے چھت پر کھڑا ہے اور مجھے شرم آتی ہے۔ ارے دعا کیا کریے، ارے کسی شریف اور کوئی شریف کسی نوکر کے دروازے پر بغیر چادر کے نہ جائے، آئی جیسے زینب حبیب کے دروازے پر پہنچی ہے۔ کہتی ہے سجاد اب پہنچی گئی ہوں تو قریب کر دے میرا اونٹ، ارے حبیب کی زوجہ کو میں پرسہ تو دے لوں حبیب کا۔ ارے بچے نے دیکھا، اب جو جناب زینب کو دیکھا ڈر کر پیچھے ہٹا۔ جناب زینب کہتی میرے لال میں بھی تیری کچھ لگتی ہوں، مجھ سے ڈر مت۔ وہ اور پیچھے ہٹا، کہتا ہے میں نے آج تک کوئی عورت قیدی نہیں دیکھی، آج تک میں نے مرد قیدی دیکھے ہیں، عورت قیدی نہیں دیکھی۔ کہ میرے لال چھت پر کیوں کھڑا ہے؟ کہ میں تماشا دیکھنے کے لیے نہیں کھڑا، میرا بابا عراق گیا ہے، ارے میرے آقا حسین نے بلایا ہے، کہا جا کر اپنی ماں کو چھت پر بلا کے لا۔ غیظ کے عالم میں کہتا ہے پتہ نہیں وہ شہزادی زینب کی کنیز ہے، وہ چھت پر نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ حبیب کے سر نے پرواز کیا، اڑتا ہوا چھت پر آیا، اے بیٹا اپنی ماں سے جا کر کے برقعے کو آگ لگا دے، اور چھت پر